کہ پاک وجودوں کو پہچاننے کے لیے پاک نظروں کی اور پاک دل کی ضرورت ہے، اور جس کا نفس گندا ہو اور جس کی آنکھوں میں دنیا بھری ہوئی ہو، وہ کبھی اولیاء اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں حضرت تقدس مآب حضرت مولانا صدیق دیندار سید صدیق حسین صاحب قبلہ دیندار چند بسویشور آپ کا سالانہ عرس شریف ہے، 7 رجب المرجب اور مطابق 30 جنوری 2023۔ اگر آج رویت ہلال ہو تو 29 کو ہو سکتا ہے یا تو 30 کو رجب۔ بہرحال رجب کی 7 تاریخ مقرر ہے، جس میں بہت بڑے پیمانے پر غیر اقوام کو یہاں پر مدعو کیا جاتا ہے اور اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے، اور مساوات، تمام نسل انسانی کے اندر مساوات کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں وہ اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس العزیز، آپ بچپن سے نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، عاشق رسول ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال سب کچھ فدا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 1886 سن عیسوی 7 جون 1886 آپ کی ولادت ہے، اور 4 رمضان 1303 سن ہجری کی 3 تاریخ اور 1303 تھی، تو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور پیر کا دن تھا، اور ماہ رمضان المبارک یعنی 4 رمضان 1303 سن ہجری اور 7 جون 1886 سن عیسوی۔ آپ اسی حیدرآباد کے علاقے میں بالم پیٹ، یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ پرگی کے بعد کوڑنگل کے بازو میں بالم پیٹ ہے۔ بالم پیٹ جو ایک چھوٹا قریہ ہے، بہت سے لوگوں کو تاریخی معلومات نہیں ہے، غلط سلط بھی بیان کرتے رہتے مخالفین۔ ورنگل میں بالم پیٹ ہے، یہ جو ہے، کیونکہ ورنگل تلنگانہ کا پائے تخت تھا، جیسے حیدرآباد آج پائے تخت ہے، مطلب جو کیپٹل سٹی ہے، تو ویسے کیپٹل تھا ورنگل۔ وہ بالم پیٹ ورنگل میں نہیں آتا، بلکہ کوڑنگل کے پاس جو بالم پیٹ وقارآباد، آج وقارآباد ضلع ہو گیا اس کا، اس سے پہلے گلبرگہ ضلع تھا، نظام کے دور میں ضلع گلبرگہ تھا، اور جو ہے اب یہ وقارآباد ضلع ہو گیا۔ اس کے بعد سے پہلے محبوب نگر ضلع تھا، وقارآباد ضلع ہو گیا۔ تو وقارآباد کے قریب کوڑنگل ہے، اور کوڑنگل کے آگے جو ہے بالم پیٹ ہے، اور اس کی گرمٹ کل وغیرہ بازو میں مدور ہے، اور گرمٹ کل ہے، اور کوسگی ہے، بازو میں کوسگی ہے۔ یہ حیدرآباد سے بالکل لگا ہوا ہے۔ تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی پیر کے دن 4 رمضان المبارک کو۔ آپ کے والد جو تھے وہ سید امیر حسین، آپ حیدرآبادی تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ آپ کا جو ہے نا ددیال ورنگل کا ہے، حیدرآباد ہی کا ہے۔ البتہ آپ کا جو ہے جو جد آپ کا جو سلسلہ ہے وہ مدراس سے ہے، ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں آپ۔ بغداد سے ملتان، اور ملتان سے بیجاپور، اور بیجاپور سے مدراس میں آباد ہوا آپ کا جو خاندان سلسلہ ہے، والاجہی خاندان ہے حضرت کا۔ تو مدراس میں جو ہے، مدراس سے پھر حیدرآباد منتقل ہوا یہ خاندان آپ کا، تو حیدرآباد میں آباد ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب حیدرآبادی ہوں، نام صدیق حسین ہے میرا، فرمائیں حیدرآبادی ہوں، آپ حیدرآباد کے ہیں۔ البتہ آپ کے نانیال کا جو سلسلہ ہے وہ ادگیر سے ہے، ادگیر جو مہاراشٹر میں، ادگیر بیدر کے پاس، تو ادگیر بھی دکن میں ہے، اور یہ بالم پیٹ بھی دکن میں حیدرآباد سے لگا ہوا ہی ہے بالکل۔
تو آپ کے جو والدین یعنی آپ کے والد کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں حیدرآباد جائی خاندان سے ہے، سید سادات سید جو حضرت ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہے، تو حیدرآباد میں آباد ہوئے آپ کے سلسلے کے لوگ، اور ننیال بھی حیدرآبادی ہے اور ددیال بھی حیدرآبادی ہے، لیکن کوڑنگل کے رہنے والے تھے، وہ ادگیر کے رہنے والے تھے ننیال کے لوگ، اور مدراس کے رہنے والد کے سلسلے کے لوگ تھے جو حیدرآباد میں آباد ہوئے۔ تو وہاں سے ولادت ہوئی، پھر آپ کے والد کیونکہ پولیس ہیڈ کانسٹیبل تھے آپ کے والد، اس وجہ سے وہ نوکری تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ حیدرآباد سے آپ مدور جو ہے، جو بالمپیٹ کے پاس ایک تعلقہ ہے مدور، وہاں پر آپ کی ڈیوٹی منتقل ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں آپ بعض میں مدور کے بعد ادھر کوڑنگل کے اس میں بالمپیٹ میں رہے، پھر اس کے بعد گورمٹکل آپ کا جو ہے نا تبادلہ آپ کے والد کا، اور گورمٹکل سے گلبرگہ جو ہے نا تبادلہ ہوا، تو آپ گلبرگہ میں جوان ہوئے، بڑے ہوئے، حضرت قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب، اور وہیں پر تعلیم حاصل کرے، میٹرک تک جو تعلیم ہے آپ کی گلبرگہ میں اور حیدرآباد سٹی کالج میں آپ پڑھے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مدراس کے محمدن کالج میں آپ کی وہاں پر تعلیم ہوئی، پھر محمدن کالج وہاں سے پھر آپ حیدرآباد ہے، پھر اس کے بعد لاہور میں آپ وہاں پر جو ہے مسلم ٹاؤن تھا، وہاں پر آپ تعلیم کے لیے گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمیاں ہیں، تھوڑے سے میں اس کو واضح کرتے آگے بڑھوں گا کہ آپ 1911 میں لاہور گئے اور وہاں پر اعلیٰ تعلیم فارسی اور عربی اردو سیکھنے کے لیے گئے، تو فارسی عربی اردو وہاں سیکھتے رہے۔ تو اس کے بعد ایک وہاں پر دھوم چل رہی تھی کہ قادیان ایک شہر ہے، وہاں پر جو ہے نا مسیح کا ظہور ہوا ہے، تو آپ اس وقت وہاں پر 1911 میں پہلی مرتبہ قادیان گئے۔ وہاں جانے کے بعد مولانا نور الدین بہروی جو پہلے خلیفہ قادیانیوں کے وہ تھے، آپ وہاں پر کئی دن رہے، لیکن آپ کا دل نہیں پلٹا اور جو ہے ان کے باتیں سمجھ میں نہیں آئے، پھر واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد آپ حیدرآباد میں رہے، اور حیدرآباد میں اور ادھر گلبرگہ وغیرہ بھی جو ہے نا آتے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد 1914 میں حیدرآباد سے پھر آپ قادیان گئے۔ قادیان جانے کے بعد وہاں پر بہت سے لوگوں سے، لائق لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، کتابیں وہاں پر پڑھنے کے بعد جو ہے یہ کتابوں کے اندر جو باتیں آپ سمجھے معرفت کے، اس کے بعد میں ان کے پاس ایک آواز اٹھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی ہیں، تو فوراً آپ مخالفت کریں، اس کی سخت مخالفت کریں، کیونکہ لوگ یہی جو ہے نا الزام لگاتے کہ آپ وہاں چلے گئے، بیعت کرے، بیعت کرنے کے بعد بیعت کو آپ نے فسخ کر دیے، بیعت توڑ دیے، 15 دن سے زیادہ آپ وہاں پر نہیں رہ سکے، 15 دن کے اندر آپ بیعت توڑ کے وہاں سے لاہور آ گئے۔ تو صرف آپ جو ہے نا واپس نہیں آئے، بلکہ سخت جو ہے نا مخالفت کرے اور بڑے بڑے کتابیں شائع کرے، پامفلیٹ شائع کرے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کے معنی نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی جو ہے آپ کے بعد آ نہیں سکتا۔ جس طرح سورج کے بعد کوئی روشنی نہیں ہے، سورج آخری ہے، فائنل ہے، جس طرح سمندر کے بعد اور کوئی جو ہے اس کا سردار نہیں ہو سکتا، سمندر آخری ہے، فائنل ہے، تو اسی طرح انسان کا وجود پوری مخلوقات عالم کا سردار ہے، آخری ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرہ ہیں، آپ سورج ہیں، اور آخری آپ سورج ہیں، یعنی آخری آپ نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ تو یہ بات قرآن کریم کی فیصلہ کن ہے، لیکن قادیانیوں کے اندر یہ کہ مرزا غلام احمد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ نبی ہیں، تو یہ جب بات چل رہی تو آپ جو ہے نا کئی دلائل دیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، یہاں پر کون سی کتاب نازل ہوئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرے، یہاں پر قادیان پر بھی قبضہ نہیں ہے،
تو کیسے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو سکتی ہے؟ کیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ آپ جو ہے نا سخت مخالفت کرے، بلکہ دو جماعتیں قادیان میں بنی، ایک جماعت لاہور اور ایک جماعت قادیان۔ تو لاہوری جماعت جو آج تک یہ نبوت کی جو ہے ان کا تدارک کرتے ہوئے، نبوت کی مخالفت کرتے ہوئے ختم نبوت کو پیش کرتے آ رہے کہ اجراء نبوت کی جو ہے اجراء نبوت کی مخالفت کرتے ہوئے کئی لٹریچر کتابیں ہیں، لیکن لوگوں کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ جو ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کے ماننے والوں کو بھی ختم نبوت کے دائی یا ختم نبوت کی جو ہے نا جاری کرنے والے، اجراء نبوت کے ماننے والے، یہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ وہاں پر کئی 2 سال تقریباً رہے لاہور میں، اور ہمیشہ مقابلے کرے کئی قادیانیوں کو آپ جو ہے نا مسئلے جو اجراء نبوت کا وہ جو مسئلہ ہے اس سے توبہ کرائے، آپ توبہ کرا کے لوگوں کو جو ہے نا پھر سے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو منوائے، اور اس پر مدلل اور مفصل کتاب آپ لکھے، خادم خاتم النبیین، اور آپ جو ہے نا خادم ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لوگ جو ہے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے جھوٹے الزامات لگاتے، آپ زندگی بھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو، آپ کے دین کو دنیا میں پیش کرتے رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں خادم خاتم النبیین ہوں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ ہمارا کوئی کلمہ الگ نہیں ہے، ہماری کوئی کتاب الگ نہیں ہے، ہمارا کوئی قبلہ الگ نہیں ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ کا جو کلام ہے وہی ہمارا کام، آپ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی کلمہ اتمام حجت کے لیے ساری دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ آپ پیش رہے وہاں کے بڑے بڑے جو علماء تھے، جو قادیان کے مقابلے میں لاہوری جماعت کے، وہ لوگ بھی جو ہے اتنا مقابلہ نہیں کرے جتنا مولانا صدیق دیندار چند بسوشر صاحب قبلہ قدس العزیز آپ جو ہے پوری طاقت سے مقابلہ کرے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی گر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کافر ہے، کاذب ہے، دیوا لیا ہے۔ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کافر ہے، کاذب ہے، دیوا لیا ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے 1914 میں جانے کے بعد کئی لوگ آپ کے ساتھ ہوئے، اور کئی لوگ جو ہے نا آپ کی تصدیق کرے کہ جو آپ کام ختم نبوت کا اور جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا، دین کا پیغام آپ جو لے کے چلے ہیں، بڑے بڑے علماء آپ کے ساتھ ہوئے اس وقت میں، آپ کی تائید فرمائے۔ اس میں بڑے بڑے کئی حیدرآباد کے بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے مولانا عبد القدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، ہمیشہ آپ کے پاس یہاں پر خانقاہ میں آتے تھے، اور مولانا شیخ احمد شتاری کامل رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ جو ہے حضرت کا ساتھ دیے، بھرپور ساتھ دیے۔ ایسے بڑے بڑے مشائقین ہیں، علماء ہیں، جو حیدرآباد کے آپ کے اس کام کو، یہاں تک کہ خادم خاتم النبیین جو کتاب لکھے، کئی جو ہے نا بڑے بڑے مکہ مسجد کے خطیب بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے نا سید بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے حضرت قبلہ عالم کے کئی کتابیں تصانیف جو ہے نا آپ پڑھے اور بھرپور جو ہے نا تائید کیے۔ اور اسی طرح آصف جاہ صابے، میر عثمان علی خان آصف جاہ صابے، آپ جو ہے صاحب فرمان جاری کرے، اور کبھی آپ کی مخالفت نہیں کرے، آپ کو فقیر اور جو ہے روحانی انسان تصدیق کرے، اور وظیفہ آپ جو ہے نا ممالک مہرسہ میں مولانا صدیق دیندار چند بسویشور واعظ بیان کرتے رہیں، یہ فرمان جو ہے نا آپ فرمان جاری کرے، اور آپ کے لیے جو ہے تحفہ بھی بھیجتے تھے یہاں پر۔ اور یہ جو خانقاہ کی جو زمین ہے، یہ زمین بھی میرا عثمان علی خان آصف جاہ صابہ، جو یہاں کے بہت بڑے متجم بادشاہ جو ہے نا بہت مقتدر حاکم تھے، اور اقتدار بہت مضبوط اقتدار تھا، دولت مند بھی تھے بہت، جو ہے نا آپ کو سلطان العلوم کا خطاب دیا گیا تھا، اتنے بڑے جید عالم دین بھی تھے۔ آپ جو ہے حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ کی تصدیق کیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اس وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیے، بڑے بڑے علماء آپ کا ساتھ دیے، بین الاقوامی جلسہ میں یہاں پر مدعو کیا جاتا تھا۔ کئی لوگ مخالفت کرنے والے تو ہمیشہ مخالفت کرنے والوں کا بھی ایک جمگٹ رہتا
کسی بھی روحانی اللہ والے کے ساتھ جو ہے مخالف، جتنا روحانی بڑا اللہ والا ہوتا ہے اس سے اسی قدر اس کے مخالفین زیادہ سے زیادہ مخالفین ہوتے ہیں۔ تو مخالفت جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صداقت ان کے کام اور ان کے ایمان پہ ہوتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے نا سمجھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ جو ہے نا کبھی اس طرح حضور نے آپ فرماتے ہیں کہ میں دست احمد میں جھلکتا ہوا مثل خورشید، حوض کوثر کا یہی پیالہ عرفاں ہوں میں، مات کر دی میری پرواز نے پروازوں کو، یعنی احمد کے عقب دست بدامہ ہوں میں، یعنی احمد کے عقب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں ہوں میں، آپ کا دامن پکڑا ہوا ہوں، آپ کے جو ہے دامن پکڑنے میں میری جو ہے نا پرواز ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قادم ہوں۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے طرح طرح کے اور بہت سے باتیں جو معرفانہ باتیں ہیں عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات میں ایسے باتیں ہیں جو آج تک مسلمان ان پر کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فتویٰ کفر کا فتویٰ خوارج جو ہے نا کفر کا فتویٰ دیے۔ خوارج کوئی جو ہے نا وید شاستر بھگوت گیتا پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ قرآن پڑھنے والے، احادیث جو ہے نا ان کے زبان پہ نمازیں پڑھ کے گٹھے آتے تھے اور ایسے داڑیاں چھوڑتے تھے اور غیر شرعی کام کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کفر کا فتویٰ۔ آج بھی جو علماء کا ریوڑ جو خانقاہ سرور عالم حضرت مولانا صدیق زندہ چند بسر صاحب قبلہ کے خلاف جو ہے نا جو اٹھاوا ہے، وہ بھی اسی طرح جس طرح اولیاء اللہ بزرگان دین کے خلاف جو ہے نا اٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس جو ہے دلائل تو کچھ نہیں ہے، لیکن جھوٹے باتیں، جھوٹے الزامات جو ہے لگا کر مخالفت کرتے کہ ایک لفظ بھی آپ کی تحریر میں یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں۔ کہیں آپ جو ہے نا نبی کا دعویٰ ہونے کا اعلان کہیں نہیں کرے، بلکہ یہ فرمائے کہ دعویٰ جو ہے وہ مد مقابل میں ہوتا ہے۔ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نبی کا دعویٰ کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہر نبی مطاع ہوتا ہے، مطیع نہیں ہوتا۔ نبی کسی کا مطیع نہیں ہوتا۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبع نبی کا جو ہے نا دعویٰ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کے ذہن کا فطور ہے، اور غلط سلط باتیں لگا کر جو ہے جھوٹے الزامات لگا کے بدنام تو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس تحریک کی ایسی حفاظت فرما رہا ہے کہ لاکھ دشمن ہونے کے باوجود بھی برابر ہمارا جو کام ہے تبلیغ اسلام کا، غیر اقوام میں اشاعت اسلام کا، وہ برابر اللہ تعالیٰ ہمارے مبلغین سے کام لے رہا ہے۔